السلام علیکم۔ خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا، مگر پرواز کرتا ہوں۔ اس جلسے میں شریک تمام سامعین و ناظرین حضرات جن کا ہمیں بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جن کے ہم منتظر تھے، وہ تمام اشخاص اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ ہم سب یہاں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم سب یہاں یوم جمہوریہ کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ یوم جمہوریہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت آزاد تو ہو گیا، لیکن ہمارے ملک کا نظام انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام حکومت کے مطابق ہی چلتا تھا۔ تب ہمارے ملک کے رہنماؤں نے مل کر جمہوری نظام حکومت کا ایک قانون بنایا اور اسے منظور کر کے 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک پر نافذ کیا۔ تب جا کر ہمارے ملک کو حقیقی آزادی ملی۔ تب سے ہر سال ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، آج یہ جنت نشان ہندوستان آزاد ہے۔ حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تقریب کی شروعات اگر قرآن پاک کی تلاوت سے کی جائے تو وہ کام بحسن خوبی اپنے پائی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میں قرآن مقدس کی پاکیزہ تلاوت کے لیے پنجم جماعت کے طالب علم محمد حسنین کو دعوت کلام پاک ان مصروں سے دینا چاہوں گا۔ دنیا کے فعل بد سے بغاوت تو کر کے دیکھ، اللہ کے نبی سے محبت تو کر کے دیکھ، ہوگا تیرا وجود بھی رحمت کے سائے میں۔ قرآن حق کی پہلے تلاوت تو کر کے دیکھ، قرآن حق کی پہلے تلاوت تو کر کے دیکھ۔ محمد حسنین۔ تلاوت قرآن کے بعد یہ تھے محمد حسنین، جو دلوں کو موہ لینے والے اور اس کی مٹھاس کو دلوں میں جاگزین کرنے والے انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سے مستفیض ہو رہے تھے اور ایک پر نور فضا قائم ہو گئی ہے۔ اس فضا کو قائم رکھنے کے لیے حمد باری تعالیٰ کا سہارا لیتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت حمد دیتا ہوں ایک ایسے طالب علم کو جس کی آواز میں شیرینی و چاشنی کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ میری مراد ہفتم جماعت کی طالبہ فاطمہ انجم سے ہے، جسے میں اس شعر سے دعوت حمد پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی، وہی سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے وہی پانی۔ عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نوع انسانی، اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی۔ فاطمہ انجم۔ حمد کے بعد حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات اقدس ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف کی جائے تو وہ مدنی تاجدار حرم، امت کے غمگسار، سرکار دو عالم، رسول مرتضی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں ہشتم جماعت کے طالب علم عمار خان کو اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئے اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ کتاب فطرت کے سرے و رگ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ عمار خان۔ نعت پاک کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جلسے کا وہ موڑ آ پہنچا ہے جس کا ہم سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جی ہاں، جس طرح ہر کارواں کے لیے امیر کارواں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہر چھوٹی بڑی تقریب کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ایک ایسی شخصیت کا نام بطور صدر منتخب کیا گیا ہے جن کی قربانیوں کے پھول، جن کے اعصار کی کہکشاں، جن کے لفظوں کی چاندنی، جن کے تجربات ماہ پارے کی چمک دمک کی انفرادیت کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے،
ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے۔ تو لیجئے جملے سامعین کی تائید و حمایت سے میں محترم تیمور خان صاحب کا اسم گرامی آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں اور صدر موصوف سے ملتمس ہوں کہ وہ تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرما۔ اب گلپوشی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تقریب میں شرکت فرما صدر اور مہمانان کی خدمت میں گل پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے صدر صاحب کی گلپوشی ہوگی، اس کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی کی، پھر بقیہ تمام کی گلپوشی ہوگی۔ اب اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے قومی ترانے کے لیے میں حفصہ اینڈ گروپ کو اس شعر سے آواز دیتا ہوں کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حفصہ اینڈ گروپ۔ قومی ترانے کے بعد ماشاء اللہ بہت ہی دلکش آواز میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اب میں تقریر کے لیے محمد ایان کو اس شعر سے آواز دیتا ہوں کہ چمن اپنا، وطن اپنا، زمین و آسمان اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا۔ تقریر کے بعد بہت خوب۔ اب اور ایک تقریر کے لیے میں نہم جماعت کی طالبہ الفیہ بی کو اس شعر سے آواز دیتا ہوں کہ دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئیں گی۔ الفیہ بی۔ تقریر کے بعد ماشاء اللہ بہت ہی بہترین و بے باک انداز میں تقریر پیش کی گئی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ڈرامے کی اور، جو ہمیں ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی دیتا جائے گا۔ میں مذکر اینڈ گروپ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا ڈرامہ پیش کرے۔ مذکر اینڈ گروپ۔ اس طرح ترتیب وار طلبہ و طالبات کو بلا لیا جائے۔ سامعین حضرات، یوم جمہوریہ کے موقع پر اسکول میں ادبی اور کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے تھے، جن میں انعام حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ تو آئیے ان اشعار سے تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، پہلی سیڑھی پر رکھ قدم آخری سیڑھی پر آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گا کوئی پل نہ ہو۔ تقسیم انعامات کے بعد حضرات، اب میں زحمت سخن دوں گا آج کی اس تقریب کے صدر صاحب کو ان اشعار سے کہ وہ آئے اور تمام طلبہ و طالبات کی رہبری و رہنمائی فرمائے۔ با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو، خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ صدری خطبے کے بعد معزز سامعین، صدر صاحب نے اتنے خوبصورت، دلنشین اور دلکش انداز میں اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم اس کے لیے حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آخر میں شکریائی کلمات پیش کرنے کے لیے اس شعر سے اویس سر کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھوں گے مجھے جان جاؤں گے۔ اویس سر۔ شکریائی کلمات کے بعد اب وقت آ پہنچا ہے اس تقریب کے اختتام کا۔ میں صدر صاحب کی اجازت سے اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔